برکت مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ آ رہا، نورانی مہینہ ایکچولی، اور جس ماہ کے لیے ہم ایک انتظار میں تھے کہ جب ایک محرم گزرتا ہے تو چاہنے والا دوسرے محرم کا انتظار کرتا ہے، اور ہم انتظار میں تھے کہ الحمدللہ پھر وہ نورانی ایام آ گئے جس کا ہم کو انتظار تھا، اور اللہ کا شکر ہے، میرے امام کا کرم ہے کہ صحت کے ساتھ ہم نے ان ایام کا استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ تو مجھے میسیج دینا تھا تمام عزاداروں کے لیے، اور جہاں جو میری بات سن رہا، میری آواز سن رہا، کہ اتنی بابرکت والا مہینہ جب آیا ہے تو اب ہم اس کا استقبال بھی ویسی کریں، اس کا احترام بھی ویسی کریں کہ جو اس کا حق ہے۔ اب ذمہ داریاں محرم آنے سے ہماری اور بڑھ گئی، اور ذمہ داری بڑھ گئی۔ اب تک جو ہماری لائف گزر رہی تھی 9 ربیع الاول کے بعد سے 29 ذیلحجہ تک، وہ ایک لائف الگ تھی۔ اب جو لائف ہے، اب جو آپ کی زندگی ہے، پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک پورے شہر میں جب آپ زندگی گزارتے، جب آپ گزرتے، تو ہر آدمی آپ کو امام حسین سے یاد کرتا۔ ہماری آئیڈینٹی اب حسین ہو گئے، ہمارا لباس، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارے بات کرنا، ہمارے گفتگو کا طریقہ، اور ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، یہ سب۔ اور سب سے بڑی چیز ان ایام میں جب ہمارا محرم آتا ہے تو ہر گھر میں، ہر عزاخانے میں مجلسیں ہوتی ہیں، اور مجلسیں جب ہوتی ہیں تو ہماری پہچان اب مجلس ہے، ہماری آئیڈینٹی اب مجلس ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ امام حسین کی اس مجلس کا ہم استقبال کیسا کریں۔ اب ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم مجلس حسین کو کیسا کیری کرنا ہے۔ اب سب کا، میں بزرگوں سے تو نہیں کہتا، میں یوتھ کو بولتا ہوں کہ یوتھ کی اب ذمہ داری ہے کہ لڑکا لڑکی جتنے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اب ہم کیری کیسا کریں۔ ہر عزاخانہ چاند رات سے سجایا جاتا، سب کو جانا ہے، ہر عزاخانے میں آپ جائیں، زیارت کریں۔ یہ اتنی برکت کی چیز ہے، اپنی جو رکی ہوئی دعائیں ہیں، جو پریشانیاں، ان سب چیزوں سے آپ بچ سکتے۔ ہر عزاخانے میں جائیے، اس لیے کہ ہمارے شہر میں امام حسین مہمان آئے، ہر عزاخانے۔ لیکن زیارت کرنے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جائیں اور سلام کریں اور واپس آ جائیں۔ جب زیارت کو جائے، جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو یہ احساس ہونا، یہ فیل ہونا کہ ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے، اس کے سامنے جا رہے کہ جو ہم کو دیکھ رہا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام حسین ہم کو دیکھتے ہیں، امام حسین ہماری طرف ان کی نگاہ ہے۔ جب آپ کسی کے پاس مہمان جاتے تو یہ لازم ہے کہ سامنے والے کا خیال رکھیں۔ تو اب ہم عزاخانے جائیں تو میں لڑکوں سے بھی کہہ رہا، لڑکیوں سے بھی کہہ رہا کہ لڑکی اگر بغیر حجاب کے اگر عزاخانوں میں جا رہی تو ہم کیا سمجھ کے جا رہے؟ شہزادی کونین کی بارگاہ میں جا رہے، بی بی کے علاوے کو جا رہے، بارگاہ جا رہے، مولا عباس کے عزاخانے کو علاوے کو جا رہے۔ تو ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اس امام کے پاس جا رہے کہ جو امام ہم کو دیکھ رہا۔ تو شہزادی کونین کے پاس جب جائے، یا کسی امام بارگاہ میں جائے، یا 2 مہینے 8 دن، تو جب آپ باہر نکلے تو اس کا احترام، اس کی ریسپیکٹ لازم ہے۔ عزاخانے میں جب جائیں تو یہ سوچ کے جائیں کہ مادر حسین کی نگاہ آپ کے اوپر ہے۔ اور جب آپ جائیں تو بہت مومنین اور مومنات کا ایک ہجوم ہوتا، تو کوشش یہ کرو کہ پہلے چلے جاؤ، دن میں چلے جاؤ، رات میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بہت مجمع ہو جائے، بہت نامحرم ہو جائے تو سب کے لیے ڈیفیکلٹ ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس حجاب نہیں ہوگا تو عزاخانے میں، اس لیے کہ آپ کو وہاں پہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کو ساری دنیا آپ کو دیکھے گی، سب لوگوں کا پیغام، سب لوگ آپ کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب آپ کا یہ فرض ہے کہ جب وہاں اندر جانا تو مکمل جو اسلام کی کٹ ہے، کٹ کے ساتھ کے بغیر عزاخانوں میں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جائیں گے تو 2 چیزیں، پہلی چیز ناراضگی مادر حسین ہوگا، دوسری چیز نامحرم کی نگاہ آپ کے اوپر پڑ رہی، اور آپ اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مذہب کو آپ پروپوگیٹ کرنا ہے آپ کو۔ دوسری قوم کیا بولے گی کہ حسین کے چاہنے والے اور اس طرح سے مذہب، اس طرح سے بے پردہ آ رہے ہیں۔ تو یہ کوشش کرو کہ لڑکیوں سے میں پرٹیکولرلی کہہ رہا کہ جب جائیں تو مکمل اسلام کی کٹ میں جائیں، اور احترام کے ساتھ نگاہوں کو نیچے کر کے جاؤ، سلام کرو بی بی کو، زیارت کرو، مانگو اور واپس آ جاؤ۔ ہجوم میں ٹھہرنا اس طرح سے بہتر یہ ہے کہ آپ جاؤ، زیارت کرو اور واپس آ جاؤ۔ اور دن میں جائے تو وہی بہتر ہے، اگر رات میں بھی جا رہے تو اپنے گروپ کے ساتھ جاؤ، زیارت کرو اور واپس آؤ۔ یہ ایک پیغام تھا۔ دوسرا پیغام مجلسوں کا، کہ اب ہم کو ہر طرف مجلسیں ہوں گی، زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں مجلسیں کرو، جتنا ہو سکے حسین کا ذکر کرو، پروپوگیٹ کرو جتنا ہو سکے۔ لیکن یہ بھی سوچو کہ آپ کا پڑوسی کون ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی اعتراض کر رہا تو اس سے پرمیشن لے لو۔ اگر آپ کو مجلس کرنا ہے گھر میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 20 اسپیکرز لگا کے مجلس کر رہے ہیں۔ اور ہمارا پڑوسی اگر کوئی بیمار ہے، کوئی ایگزامز دے رہا، کوئی بچے پڑھ رہے، تو ہمارا یہ فرض ہے
کہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں، اس لیے کہ امام حسین کے ذکر سے لوگوں کو دور کرنا نہیں ہے، لوگوں کو قریب کرنا ہے۔ مظلوم امام نے لوگوں کو اپنے قریب کیا تھا، لوگ حسین کے پاس کھینچ کے آئے تھے، وہ کردار حسین تھا۔ اب ہم ذکر حسین بھی جب کر رہے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ذکر حسین سے لوگ آپ کے پاس آئیں۔ آپ اس طرح سے مجلس کرو کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور بیٹھیں اور کچھ سیکھ کے جائیں، کسی کو ڈسٹرب کر کے پارکنگ جیسا ہے۔ آپ اگر روڈ پہ پارک کر رہے، ٹریفک کو ڈسٹرب ہو رہا یا دوسروں کو ڈسٹرب ہو رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں، لوگ کیا بولیں گے کہ حسین کی مجلس ہو رہی یا لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو یہ تو چیک کرو کہ بات کہاں تک جاری، مظلوم امام تک جاری۔ تو یہ سب کے لیے فرض ہے کہ جب آپ جائیں تو مجلس کا احترام ایسا کرو اور مجلس کا کام ایسا کرو کہ مجلس حسین سے لوگ آپ کی طرف آئے۔ یہ نہیں کہ مجلس حسین ہو تو لوگوں کے آئی بروز کھڑے ہو جائیں کہ یار اب یہ مجلس ہوگی اور یہ لوگ سب ڈسٹرب کریں گے۔ کسی کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آنا چاہیے کہ حسین کی مجلس سے ہم کو ڈسٹربنس ہو رہا۔ یہ سب اس لیے کہ آپ ذکر حسین کر رہے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ اس ذکر سے ہم لوگوں کو قریب کریں۔ ایسا نہیں کہ لوگ وہ کہیں کہ محرم آ گیا پھر یہ لوگ ڈسٹرب کریں گے، نو، ڈسٹربنس کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ ڈسٹربنس ہوگا تو امام حسین کا پروپوگیشن نہیں ہوگا، امام حسین کی جو ٹیچنگز ہے، امام حسین کے جو سیئنگز ہے، امام حسین کا جو کردار ہے، اس کردار کو آپ پروپوگیٹ نہیں کر سکتے۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ محرم آ گیا اب یہ لوگ ہم کو ڈسٹرب کریں گے۔ سب اس کے لیے بہترین چیز یہ کہ باہر 10 اسپیکرز لگانے کی ضرورت نہیں ہے، باکسز لگائیں، گھر کے اندر اگر مجلس ہو رہی تو گھر کے اندر باکسز لگائیں۔ اس سے بہتر یہ بھی ہوگا کہ جو لوگ باہر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اندر آ کے ٹھہریں گے۔ میں یوتھ کو یہی بولتا کہ باہر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، اور مجلس ختم ہو تو فوراً باہر نکل جاؤ۔ تیسری چیز نیاز، جو تبرک بانٹا جاتا۔ دوستو تبرک کا بڑا احترام ہے، بہت بڑا احترام ہے، بہت بڑا احترام ہے۔ تبرک ہاتھ میں لے کے آپ دعا مانگو، دعائیں قبول ہوتی۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیاز بٹ رہی تو آدھا نیچے روڈ پہ گر جا رہا، آدھا زمین پہ گر جا رہی اور آدھا ہم کھا رہے، نہیں۔ احترام تبرک لازم ہے، اتنا لازم احترام تبرک کہ اگر تبرک نیچے گر رہا تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ رزق کا پہلے پھینکنا حرام ہے، اور دوسری چیز آپ نیاز حسین کو اگر نیچے پھینک رہے تو پھر آپ کے پاس اگر اس نیاز کی عزت نہیں، اس لیے کہ اس تبرک کی اہمیت جتنی آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کا احترام ہم کو معلوم ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے، اتنی اس کی عظمت ہے۔ اگر ہم ہی اس کی عزت نہیں کریں گے تو ہم امام حسین کو کیا بتائیں گے؟ امام مولا حسین کے نام سے نسبت ہوگی۔ اور اس تو تبرک کے لیے بھی کوشش یہ کرو کہ نیاز حسین زمین پہ گرنا نہیں چاہیے۔ اتنے ڈسپلن کے ساتھ اس کو لو کہ لوگ بولیں کہ یہ کتنی آرگنائز قوم ہے، یہ کتنی ڈسپلن والی قوم ہے۔ یہ کوشش کرو کہ یہ کام ہو جائے، اور مجلس حسین کو کیری کرو۔ مجلس حسین کے ذریعے جو پیغام ہم کو دنیا تک پہنچانا ہے وہ یہی پیغام ہے۔